سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جو غزوہ باہر کرنا تھا، کئی اشرے بعد اللہ رب العزت نے پہلے ہی وحی نازل کر کے بتایا کہ قد اوجبو، انہوں نے اپنے لیے جنت الاٹ کر لی ہے، ان کے لیے جنت پکی ہو گئی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اگر بالفرض ان کی یہ بات مان لی جائے، جو یہ جھوٹ تواتر کے ساتھ بولتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے ظالم تھے، نعوذ باللہ بڑے ظلم کیے انہوں نے، اگر یہ بات بالفرض ہم مان بھی لیں، تب بھی اللہ رب العزت نے پہلے ہی فرمایا جا معاویہ جاؤ، جو مرضی کرتے رہو، میں نے تمہارے لیے جنت پکی کر دی۔ بات سمجھ گئے؟ لیکن اس کے باوجود سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کوئی ظلم کرنا ثابت نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایک ظلم ثابت کریں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہو اپنے عہد حکومت میں، کسی کو ناحق قتل کر دیا ہو، کسی کا مال کھا لیا ہو، کسی کو ظلماً قید کر دیا ہو، کسی کی گردن اتار دی ہو، نعوذ باللہ کسی کو بیڑیاں پہنا دی ہوں۔ باقی ایک حاکم جو ہے، ظاہر ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی حاکم تھے، لوگ قتل بھی کیا انہوں نے، زندہ نہیں جلا دیے تھے، زندہ جلا دیے تھے نا، جس پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا تھا کہ جلانا نہیں چاہیے تھا، قتل کرنا تو ان کا حق بنتا تھا، یہ مستحق تھے قتل ہونے کے، قتل کرنا چاہیے تھا، جلانا نہیں چاہیے تھا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے بھی سزائیں تو دی ہے، ایک حاکم جرم پر سزا تو دے گا، سزا کو کوئی ظلم کہتا ہے؟ ہمارے ادھر ہمارے ہاں چوروں ڈاکوؤں کو سزا ہوتی تو کوئی کہتا بڑا ظلم کیا فلاں چیف جسٹس نے، فلاں حاکم کے دور میں اتنے قاتلوں کو پھانسی ہوئی، بڑا ظلم ہوا۔ بھئی جرم کو تو دبانا ہوگا، ختم کرنا ہوگا، اللہ کی حدود کو نافذ کرنا ہوگا، اور وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ آپ کو یہ ایک مثال صحیح سند سے پیش کریں، کوئی ایک مثال، یہ چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی ایک مثال کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ناحق کسی کو قتل کر دیا ہو، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہو، یا کسی پر ظلم و ستم کیا ہو، کوئی ایک مثال لے کے آئے، اور پھر جھوٹی روایتیں پیش کر کے ایک ماحول بناتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف دعویٰ یہ ہے کہ صحیح الاسناد، پمفلٹ کے شروع میں بھی اور ہر صفحے پہ صحیح الاسناد کی پٹی چل رہی، اور نیچے گپیں بھی چل رہی ساتھ ساتھ، صحیح حدیثوں میں جھوٹی اور من گھڑت روایتیں ملا کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، یا بریکٹیں لگائی جا رہی، بریکٹیں لگا کر اور جھوٹی روایتیں پیش کر کے۔ مثال کے طور پر یہ بھائی بھی مجھے پوچھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ صلح حسن کی شرطیں کون سی تھیں، بتائیں جی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے جب صلح کی تھی، کچھ شرطیں تھیں جن کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بعد میں ان پر عمل کیا نہیں، ان پر عمل نہیں کیا، بدعہدی کر دی۔ میں نے کہا لاؤ سند لاؤ، کہاں ہے؟ اچھا انجینئر صاحب کو بھی پتا ہے کہ اس کی کوئی صحیح سند دنیا میں موجود نہیں ہے، انہوں نے کیا چالاکی کی ہے؟ اچھا اوپر ہر صفحے پر وہ جو پمفلٹ انہوں نے لکھا ہے نا 72 احادیث شہدائے کربلا کی یاد میں، تو اس کے ہر پیج پہ اوپر پٹی چل رہی صحیح الاسناد احادیث ہیں، تاریخ کی جھوٹی من گھڑت ضعیف کمزور روایتوں سے یہ پمفلٹ پاک ہے، اور اس فتنے سے بچنا ہے تو اس پمفلٹ کو پڑھو، یہ دعوت ہر پیج پہ ہے۔ اور اسی پمفلٹ کے اندر یہ بات درج ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے جو شرطیں رکھی تھی نا، ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اپنے بعد کسی اور کو آپ نے نامزد نہیں کرنا، اپنے بعد آپ نے کسی کو نامزد نہیں کرنا، یہ شرط تھی۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ شرط توڑ دی کہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا۔ اس کی کوئی صحیح سند دنیا میں موجود، یہ اتنی بڑی گپ ہے، یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی، اللہ کی قسم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس پر عمل کر کے دیا، ایسی کوئی بات، کوئی شرط نہیں تھی۔ اب صحیح الاسناد کا جو ایک پروپیگنڈا ہے، اس کے تحت جو لوگوں کو جھوٹ ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں نا دھڑا دھڑ، اس میں سے یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ لوگوں کو بتاتے ہیں جی یہ لوگ بے سند باتیں بتاتے ہیں، ہم صحیح الاسناد بتاتے ہیں،
ہم کہتے ہیں کہ صلح حسن کی جو شرائط صحیح الاسناد پیش کر، اب کیا کہتے ہیں جی فتح الباری میں لکھی ہوئی ہیں یہ شرطیں، اور بھئی فتح الباری میں اور بہت کچھ لکھا ہوا، آپ مانتے ہو فتح الباری کی ہر بات کو؟ جب آپ کا نعرہ یہ ہے کہ صحیح الاسناد اور ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور صرف نعرہ نہیں عمل بھی ہونا چاہیے، تو صحیح الاسناد لے کے آئیں۔ ایسی کوئی شرط صحیح سند سے دنیا میں ثابت نہیں۔ اب پروپیگنڈا یہ ہے کہ جی بدعہدی کر دی، اور جو صلح حسن کی شرائط تھیں انہیں پامال کر دیا، وہ شرائط بعد میں ان پر عمل نہیں کیا، حالانکہ اللہ کی قسم ایسی کوئی شرط وہاں پاس ہوئی نہیں، پیش بھی نہیں ہوئی، پاس ہونا تو دور کی بات، ایسی شرط رکھی بھی نہیں گئی۔ اس طرح کے پروپیگنڈے پھر کیے جاتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو ہماری دعوت فکر ہے کہ آپ لوگ علماء سے رابطہ رکھیں اور علماء سے پوچھیں کہ ان باتوں کی حقیقت کیا ہے۔ اچھا، یہ جو صلح حسن کی شرائط کا افسانہ ہے یہ سراسر تاریخی ہے، اس کو اپنا دین ایمان سمجھ کر آگے پھیلا رہے ہیں صحابہ کرام سے بدزن کرنے کے لیے، لیکن ایک بات جو بالکل صحیح سند سے ائمہ دین نے نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں ایک تاریخی روایت ہے، اس کو کہہ کر جھٹلا رہے ہیں۔